بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ سامعین محترم، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر صاحب نصاب پر فرض کی ہے۔ اگر کسی انسان کا مال نصاب کے مطابق ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی بڑھنا، پاکیزہ کرنا، یعنی جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے، یا جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے مال کو پاکیزہ فرماتا ہے۔ سامعین محترم، یہ وہ عظیم فریضہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار فرمان دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقام پر قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کے متعلق ہمیں حکم دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اسی طرح بے شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان ہیں جو اس زکوٰۃ پر دلالت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے، صلہ رحمی اور پاک دامن رہنے کا حکم دیا۔ یہ وجہ تھی کہ جب اتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر زکوٰۃ کا حکم دیا اور بے شمار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمان ہیں وہ اس پر دلالت کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جنگ جاری رکھوں گا، یہاں تک کہ اگر کوئی انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں ایک بکری زکوٰۃ دیتا تھا، اب وہ اس سے انکار کرتا ہے تو میں اس صورت میں بھی اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کروں گا۔ تو جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن ایک ایسا سانپ جس کی دو آنکھوں کے درمیان ایک نقطہ ہوگا، وہ اس انسان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔ وہ سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں جس سے تو دنیا کے اندر جمع کیا کرتا تھا، میں تیرا مال ہوں جس سے دنیا کے اندر تو محبت کیا کرتا تھا۔ تو میرے محتشم سامعین و ناظرین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال عطا فرمایا ہے جو نصاب تک پہنچ رہا ہے تو آپ اس سے زکوٰۃ ادا کریں۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھا بھی دے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو پاکیزہ بھی فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ بھی ذہن نشین رکھنا کہ جس طرح اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود اس میں تاخیر کرتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ بعض لوگ رمضان المبارک کا انتظار کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا جو نصاب کا مالک ہونا یا جو نصاب ہے وہ اس پر پہلے سال گزر چکا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان پر محرم کے اندر اتنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اور دوسرے محرم میں اس پر سال گزر گیا اور وہ صاحب نصاب رہا، اگر وہ انسان اس میں تاخیر کرتا ہے تو وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ زکوٰۃ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم عطا فرمایا وہ یہ فرمایا کہ آپ شرعی فقیر کو زکوٰۃ ادا کریں۔ اگر کوئی انسان شرعی فقیر کو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔